وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سب کی چیخیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ فیصلہ آئین کے حق میں آ رہا ہے، قانون کے حق میں آ رہا ہے، اور فیصلہ اس ملک کے حق میں آ رہا ہے، جو کہتے ہیں نا اس ملک کی عوام کے حق میں آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آئین کی وہ کہتے ہیں نا بالادستی ہوگی، اس ملک میں آئین کا راج آئے گا، اور جس طریقے سے الیکشن کو ود ہولڈ کرانے کے لیے آئین کے خلاف سازش ہو رہی ہے وہ سازشیں ناکام ہو جائیں گی. موجودہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رکھا ہے گورنمنٹ جو ابھی موجودہ حکومت ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ان کے فیصلے کو مان لیں گے وہ؟ آپ مجھے بتائیں، جو ابھی موجودہ گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے کون؟ میجورٹی تو بیٹھی نہیں ہے پارلیمنٹ میں. یہ کیا کرتے ہیں، اپنے جو ٹولہ ہے، جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں ہی حکومت کر رہے ہیں، آپس میں ہی لیڈر آف اپوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں نا گھر میں ہی سب کچھ سارے عہدے انہوں نے گھر میں بانٹے ہوئے ہیں، تو پارلیمنٹ بھی ساری ان کی اپنی گھر کی ہے. اب وہاں پہ ان کا جو وہ کہتے ہیں نا، آپ نے بتایا کہ ان کا عدم اعتماد والی بات کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ، تو اصل میں ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ آئین پاکستان کے لیے ڈٹ گئے ہیں. اب آئین پاکستان جو ہے نا بہت واضح ہے، اس کے آگے پیچھے نہ چیف جسٹس صاحب خود جا سکتے ہیں، نہ یہ دوسرے ججز جا سکتے ہیں. انہوں نے اپنا بیانیہ ڈیولپ کرانے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے ایک عجیب قسم کا وہ سازش تیار کی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس الگ ہے، باقی ججز الگ ہے. بھائی قانون میں لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے، چاہے جو بھی جج بیٹھے. ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کالا کوڈ جو ہے نا وہ ججز کے لیے نہیں آیا ہوا ہے، یہاں پہ وہ آئین پاکستان کے لیے آیا ہوا ہے. کالے کوڈ کو پتہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہی ہونے. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیانیہ ڈیولپ کرا رہے ہیں، لیکن میں نے بتایا نا پہلے بھی کہ یہ 1970 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے. یہاں کے بچے میں شعور آیا ہوا ہے، بچے کو پتہ ہے 90 دن میں الیکشنز ہیں، چاہے یہ جو مرضی کر لیں، 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہوئے. ہاں سپریم کورٹ نے ان کو 14 ڈیز کی مہلت دے دی ہے، کیونکہ 13 ڈیز ان کی یہ جو ہیرنگ میں جو لگا سماعت کے ہیرنگ میں اور ان کے جو سازش میں لگے ہیں، تو اس کو اڑانے کے لیے چیف جسٹس صاحب نے اور جو پورے بینچ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان کو نا 13 دن ضائع ہوئے، 14 دن دیتے، 14 دن ایکسٹرا دے دیتے، لیکن الیکشن ہونے ہی ہونے. اب میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم اس ملک کا جو نظام ہے اس کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، صرف ایک بندے کو گرانے کے لیے. آپ خود دیکھیں، سارا جو ٹولہ ہے ایک ساتھ ہو گیا ہے، جو پیچھے سہولت کار ہے وہ ہے، جو اور مطلب بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن باری باری کر کے ساری سازشیں ناکام ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایک سازش ہوتی ہے، دوسری اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. اب اگر اس ٹائم اندھے گونگے بہرے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ قدرت عمران خان کے ساتھ ہے، ہر سازش ہو رہی ہے، قدرت ان کو واپس کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا رکھ کے چپیڑ مار رہی ہے. پھر بھی اگر وہ کہتے ہیں نا یہ قدرت کے سامنے تو کوئی نہیں ڈٹ سکتا، یہ چاہے جتنی مرضی سازشیں کر لے، تدبیریں آئیں گی اور وہ بندہ نکل رہا ہے. اس ایک بندے کو ہٹانے کے لیے آپ پورے نظام کو درہم برہم کر رہے ہیں، آپ آئین کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس ملک کے قانون کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سارا کچھ کرتے ہوئے ننگے تو خود ہی ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی ننگے بھی ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کیسوں پہ کیسے بنا رہے ہیں، اتنے کیسز بن گئے. اب میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھی ہوں کیونکہ صبح ہم آئے آئین کی بالادستی کے لیے، اس کے بعد ہم ہائی کورٹ گئے، G11 گئے، ورکرز اٹھائے جا رہے ہیں، لیڈرز اٹھائے جا رہے ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں، اغواکاریاں شروع ہے. عجیب و غریب قسم کا سمائے اس ملک میں، جنگل کا قانون ہے، لیکن پھر بھی اس ملک کی عوام ڈٹ گئی ہے. اب سوچیں، اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 1 سال تک مسلسل احتجاج چلاؤ، اور وہ بھی پرامن. اور خان صاحب بار بار کتنی مرتبہ ان کے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں نا گیند تھی، وہ چاہتے وہ انتشار کی کال دے سکتے تھے، نہیں کی انہوں نے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں پرامن، ہم یہاں پہ روزے کی حالت میں صبح آتے ہیں اور اس کے بعد وہ 3-4 تک یہاں پہ ہوتے ہیں، جب تک چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. وہ تو 9 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں، ہم افطاری کے لیے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے انتظام نہیں یہاں پہ ہوتا. پارلیمنٹ والے تو کر لیتے ہیں، آپ کو سپریم کورٹ میں ہونا چاہیے. نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس ٹائم یقین ہے کہ جو ہمارے محترم ججز صاحب ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے چیف جسٹس ان کے ہیڈ ہیں، لیکن ہم پورے ججز کی بات کر رہے ہیں، وہ اس ٹائم ڈٹ گئے، آئین پاکستان کے لیے ڈٹ گئے. اب ہاں جو گروپنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو میں نے ایک بات بتائی، ہم کل ہڑتال کی کال ہوئی، ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وکلا نے اپنی اپیکس باڈی کی ہڑتال کی کال ریجیکٹ کر دی. لوگ پیش ہوئے، کیوں
پیش ہوئے کہ انہوں نے کہا ہم سیاسی ہڑتالوں کو نہیں مانتے. کالا کوٹ صرف آئین کے ساتھ ہے. یہ بھی تو سیاسی ہے نا. یہاں میں آپ کو بتا دوں ہم نے یہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی نعرہ مارا ہے؟ نہیں مارا نا. عمران خان کے حق میں تو بات کر رہے ہیں نا. عمران خان آئین کی بات کر رہا ہے. عمران خان اس ملک کی بات کر رہا ہے. عمران خان آئین کی بات نہیں کرے گا, ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے, لیکن عمران خان آئین کی بات کر رہا ہے. کیوں اس ملک کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے عمران خان حق کے ساتھ ہے, عمران خان آئین کے ساتھ ہے, عمران خان اس ملک کے قانون کے ساتھ ہے, عمران خان اس ملک کے وہ کہتے ہیں نا ریاستی اداروں کو بھی ڈیفینڈ کرے. وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو سہولت کار ہے, جو کالی بیڑیے ہیں, وہ ہر صفوں میں ہوتے ہیں, وہ شاید ہماری صفوں میں بھی ہو, لیکن ان کو نکالے, ان کو ایکسپوز کرے, کیونکہ اس ملک کے عوام کی بس ہو گئی ہے. اس ملک کی عوام وہ میں آپ کو بتاؤں, میں پٹھان ہوں تو ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ اس ملک کی عوام ناک تک آ چکی ہے. مت کریں. یہ تو اردو میں ہے, پشتو نہیں, پشتوں میں بھی اسی طرح بولتے ہیں کہ پشتو میں بولتے ہیں ہمارے ویوز پشتو میں. اچھا, پشتوں میں کہتے ہیں کہ خلق پوزے لراغلی دی, سو ڈونٹ ڈو دس. کیونکہ اس ملک کی اب اس ملک کی وہ کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی تھی, اب لوگ اس 2 وقت کی روٹی کے لیے صبح سے رات تک لائنوں میں لگ کے مر رہے ہیں. تو کیا مجھے بتائیں, یہ وہ پاکستان ہے جس کے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا؟ یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے قائد اعظم صاحب نے اتنی جد و جہد کی تھی؟ جو یہ وہ پاکستان ہے کہ جو آپ نے اتنا زیادہ. یہ جو میڈم کہہ رہی ہے نا, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا, ٹھیک ہے نا, جو سب کا پاکستان ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا میڈم, میں ایک سوال ایڈ کروں گا. آپ نے کہا کہ آپ نے موجودہ لیڈر آف اپوزیشن پہ تنقید کی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط ترین لیڈر آف اپوزیشن ہے راجہ ریاض صاحب. آپ کیوں ان پہ تنقید کرتے ہیں؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مسئلہ یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب ہمارے ٹکٹ پہ آئے تھے پارلیمنٹ, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آئے تھے. اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آ کے آپ نے الیکشن جیتا, آپ پھر لوٹے بن گئے, لوٹے بن کے آپ نے پھر لوٹے بن کے اناؤنس بھی کر دیا کہ بھائی جی میں اگلا الیکشن لڑ رہا ہوں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ, اور یہ بھی تو کہہ دی مجھے پہچانتے نہیں ہیں. اور جب وہ آگے اس کو لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا. لیڈر آف اپوزیشن کا پتہ ہے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس آئین سازی جب ہوتی ہے نا, اس میں حکومت اور لیڈر آف اپوزیشن کی اسٹینسز کو سنا جاتا ہے. تو میں نے تو آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا کہ انہوں نے گرستی بنائی ہوئی ہے, حکومت بھی ان کی, لیڈر آف اپوزیشن بھی ان کا. تو یہ پھر اس معاملے میں آئین سازی کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جو عدلیہ پاکستانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ لیڈر اپوزیشن اور ہے اور ہماری گورنمنٹ اور ہے. میں آپ کو ایک بات, میں نے آپ کو کلیئر کٹ بتا دیا نا کہ یہ 1970 کا پاکستان نہیں ہے کہ بند کمروں میں فیصلے ہوں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں نا سرگوشیاں بھی 21ویں پاکستان کی سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے. یہاں پتہ ہلے گا, پورے ملک کے گلی گلی گوچے میں پتہ ہوگا کہ پتے ہل گئے ہیں. تو یہ مت کرے, پورے پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جتنی مرضی آئین سازیاں کر دیں یا جتنی مرضی قانون سازیاں کر دیں, ان کو بھی پتہ ہے, عوام کو بھی پتہ ہے, اور سپریم کورٹ کو پتہ ہے کورم کمپلیٹ نہیں ہے, آئین سازی ہو نہیں سکتی. یہ ٹولہ اپنے لیے کبھی قانون کو مولڈ کر رہا ہے, کبھی آئین کو مولڈ کر رہا ہے تاکہ ان کے مقاصد کامیاب ہو. اور سب سے بڑی بات, اس مرتبہ پہلی مرتبہ جمہوری وہ پارٹیاں جنہوں نے وہ کہتے ہیں نا ساری عمر سیاستی اسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس بھی کی تھی یا جمہوری انداز پہ سیاست کی تھی, وہ اب خود جمہوریت پلیٹ میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں, خود کو سیاسی شہید کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ڈر رہے ہیں کہ بس الیکشن نہ ہو. الیکشن ہو گئے ہم تو گئے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, واقعی میں الیکشن ہو گئے, اس ملک کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے, بات 2/3 سے نکل کے 3/4 تک پہنچ چکی ہے. عمران خان آئے گا, ایسے کلین سویپ کرے گا, اور جب کلین سویپ کرے گا تو ان کی کیپیسٹی ہوگی نظام کو بدلنے کی. جب میجورٹی سے آئیں گے تو نظام بدل دیں گے. اس لیے جو سارے وہ کہتے ہیں نا جو سارا 13 جماعتوں کا ٹولہ سہولت کار, کیونکہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے, جنہوں نے وہ کہتے ہیں نا جنہوں نے خود کو بنایا ہے عوام کو کے خون کو چوس کر, ان کو ڈر لگ گیا ہے کہ آگے تو ہماری خیر نہیں. تو اس لیے یہ سارا کچھ صرف اس ایک مقصد کے لیے ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک کلیئر کٹ بتاؤں, ہم آئین پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم نے پاکستان کو اگر آزاد ہوا تھا, پاکستان کے لیے ماؤں بہنوں کی آبروئیں لوٹی تھی, لوگ شہید ہوئے تھے, خون پسینہ وہ کہتے ہیں نا گھرا تھا, تو وہ صرف اس ایک مقصد کے لیے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ساری دنیا پہ حکومت کرے گا. یہ نہیں کہ ہم غلام بن کے
مریں گے. یہ نہیں ہو سکتا. نظام بدلے گا. اب کہتے ہیں نا کہ وہ اس نظام کی جو بوسیدہ نظام ہے آخری سسکیاں چل رہی ہے, جو دیوار ہے وہ گر رہی ہے, اور وہ کہنا ایک بس ہلکا سا اور دھکا ہونے چاہیے یہاں پہ آ کے. یہ دھکا دینے کے لیے وکلاء یہاں پہ بالکل آخری. اور میں آپ کو بتاؤں وکلاء جو ہے نا اس ملک کے آئین اور دفاع کی آخری لکیر ہے. اب کل گول میز کانفرنس کال ہو گئی ہے لاہور میں. اس ملک کے چوٹی کے جو سینئر موسٹ 50 وکلاء ہیں جو کہتے ہیں نا جو فاؤنڈیشن ہے, جنہوں نے 2008 کی تحریکیں چلائی تھی, جو اس ملک کے اگر آپ بتائیں بار ایسوسیشن ہر چیز کے فاؤنڈر ممبرز ہیں, وہ کال ہو گئے گول میز کانفرنس کے لیے. وہ اب اگلا لائمل طے کریں گے کہ آئینی پاکستان کے لیے اس کی سربلندی اور اس کی حفاظت کے لیے ہم کس حد تک جائیں گے اور کیا کریں گے, اور وہ ہر حد تک جائیں گے. تو کل کا جو گول میز کانفرنس ہے نا اس کی جو پھر آئے گی نا منٹس, تو ان کو لگ سمجھ آ گئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے لائرز ہیں, یہ پی 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 کے. جی اب بات میں بتاتا ہوں, اعتزاز احسن صاحب آئین کے لیے آگے کرنا چاہ رہا تھا کہ 3 سینئر وکلاء اور انتہائی سمجھدار سلجھے ہوئے سیاستدان پیپل پارٹی کو چھوڑ کے آزاد ہو گئے ہیں یا کچھ عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے کہ وہ کیوں چھوڑ کے آگے پارٹی؟ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا, وہ عمران خان کے حق میں نہیں بول رہے, وہ آئینی پاکستان کے حق میں بول رہے. تو عمران خان جب آئینی پاکستان کے حق میں بولتے ہیں تو آٹومیٹکلی سب کو لگتا ہے شاید وہ عمران خان کے حق میں بول رہے. یہی پاکستان میں کوئی سچ بولتے کہتے ہیں یہ عمران خان کا سپورٹر ہے. میں ہر جگہ کہتی ہوں یہ حق اور بادل کی لڑائی چل رہی ہے. جو اب نا پولرائزیشن کہتے ہیں, پولرائزیشن ہو رہی ہے. میں کہتی ہوں پولرائزیشن نہیں ہو رہی ہے, حق اور باطل کی لڑائی چل رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا آخر میں جیت حق کی ہی ہوتی ہے. اعتزاز احسن صاحب آ گئے, لطیف کوسا صاحب آ گئے, گول میز کانفرنس ہو گئی. لیکن لائرز کمیونٹی کے میں آپ کو بتا, جی بالکل, لیکن جو وہ سینئر موسٹ میں آپ کو قاضی محمد انور صاحب, حامد خان صاحب, جو وہ نا کہتے ہیں نا کہ جو ٹکر کے لوگ ہیں, ٹکر کے لوگ میدان میں آئے ہیں آئین کے لیے. نہ وہ اس بینچ کے لیے آئے ہیں, نہ وہ عمران خان کے لیے آئے ہیں, نہ وہ صرف اس ملک کے لیے آئے ہوئے آئینی پاکستان کے لیے آئے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اس ملک کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان, ہاں وہ عمران خان جو ہے نا وہ آئینی پاکستان کے ساتھ ہے, اس ملک کے عوام کے ساتھ ہے. تو عوام ڈٹ کے کھڑی ہو گئی, وہی عمران خان کی فورس ہے, اور انشاءاللہ اس فورس کے ساتھ عمران خان باری اکثریت سے واپس آ رہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. ٹکر کے وکلاء سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر عمران خان اور اپنے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی, اظہار ہمدردی کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر روزے کی حالت میں موجود ہیں پچھلے 4-5 گھنٹوں سے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا وقار بحال کر کے دم لیں گے.